آج ہم آپ کے لیے ایک اہم کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا عنوان ہے شیعہ سنی مفاہمت، جس کے مصنف ہیں معروف مفکر ڈاکٹر اسرار احمد۔ میں ہوں آپ کا صداکار محمد محسن، اور یہ آڈیو بک آپ تک عبد المالک ہاشمی چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 101، باب سوم، شیعہ سنی اختلافات کا جائزہ اور حضرت مہدی موعود کی شخصیت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب جمعہ۔ صفحہ نمبر 103، مہدی موعود کی شخصیت قرآن کے فلسفہ تاریخ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا 11 اکتوبر کا خطاب جمعہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا بیرون ملک اور اندرون ملک سارا سفر طے شدہ پروگرام کے مطابق مکمل ہوا۔ میں نے 20 ستمبر کا جمعہ نیو یارک میں اور 27 ستمبر کا جمعہ پاکستان کے انتہائی شمالی علاقے دیر میں ادا کیا، جبکہ اس کے بعد 4 اکتوبر کا جمعہ تنظیم اسلامی پاکستان کے سالانہ اجتماع کے موقع پر راولپنڈی میں ادا کیا، جہاں میرے خطاب جمعہ کی حیثیت سالانہ اجتماع کے افتتاحی خطاب کی تھی۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے مالاکنڈ ڈویژن کے علاقے سے اس اعتبار سے خصوصی دلچسپی ہو گئی ہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس خراسان کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ حضرت مہدی کی مدد کے لیے وہاں سے لشکر روانہ ہوں گے، اس میں یہ علاقہ بھی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان کا اطلاق جس ملک پر ہوتا تھا، اس میں ایران کے صوبہ خراسان کے علاوہ افغانستان کا تقریباً 2/3 حصہ اور پاکستان کا کم از کم مالاکنڈ ڈویژن کا علاقہ شامل ہے۔ یہاں کے لیے کئی مرتبہ پروگرام بنے، لیکن باوجوہ ملتوی کرنا پڑے۔ اس مرتبہ اگرچہ میں امریکہ سے آ کر صرف 1 دن آرام کر سکا تھا، لیکن میں نے پروگرام کے مطابق دیر کا طویل سفر اختیار کیا۔ وہاں پر بحمد اللہ ہمارا ایک بہت ہی کامیاب جلسہ ہوا۔ صفحہ نمبر 103، علماء کا حالیہ رویہ اور اس کا سبب۔ اب میں اپنے آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں، جس کا اخباری اشتہار آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا، یعنی حضرت مہدی موعود کی شخصیت۔ اس کا سبب یہ ہے کہ راولپنڈی میں اپنے 4 اکتوبر کے خطاب جمعہ میں نے یقین کے درجے کو پہنچے ہوئے اپنے اس گمان غالب کا اظہار کیا تھا کہ عالم عرب میں حضرت مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور ان کے منظر عام پر آنے کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس پر مذہبی حلقوں میں بہت لے دے ہوئی ہے اور ایک تہلکہ سمجھ گیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ کیا کہہ دیا۔ کسی نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کا دماغی معائنہ کروانا چاہیے۔ مجھے ان صاحب کی اس پیشکش پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہرحال اس سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علماء کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ دین کی مسلمہ باتوں تک سے ذہناً کس قدر دور ہو چکا ہے۔ تحریک خلافت کے ضمن میں جب میں نے بنوں میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وہ احادیث بیان کی جن میں دنیا کے خاتمے سے قبل پورے کرۂ ارض پر خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کی خوشخبری دی گئی ہے، تو وہاں کے ایک جیت عالم دین مولانا الطاف الرحمن بنوری صاحب، جو کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی لاہور میں مدرس کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں، نے گفتگو کے دوران اعتراف کیا کہ یہ احادیث ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دینی مدارس میں کتب حدیث کے شروع کے ابواب تو بڑے اہتمام سے پڑھائے جاتے ہیں اور وضو اور نماز وغیرہ کے مسائل پر بڑی تفصیلی بحثیں کی جاتی ہیں کہ مختلف مسالے کو مذاہب میں فقہی اختلافات کے دلائل کیا ہیں اور ان کے ضمن میں ہماری ترجیح کیا ہے اور اس کے کیا دلائل ہیں، لیکن آخر میں کتاب الفتن، کتاب الملاحم اور کتاب اشراط الساعہ وغیرہ پر پہنچتے پہنچتے سارا زور صرف ہو چکا ہوتا ہے اور ان ابواب کو سرسری طور سے پڑھ لیا جاتا ہے اور ان میں کوئی دلچسپی نہیں لی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں علماء کے نام سے جو لوگ جانے پہچانے جاتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں سے بڑا ذہنی بودھ رکھتے ہیں، اور مستند علماء دین کی اکثریت بھی ان سے بڑی حد تک ناواقف ہے۔ چنانچہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں جو مغالطے پیدا ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو اشکالات پیش آ رہے ہیں، ان کے ازالے کے لیے میں اس موضوع پر ذرا مفصل گفتگو کروں۔ صفحہ نمبر 105، قرآن کا فلسفہ تاریخ۔ آج کی گفتگو کے لیے میں قرآن حکیم کی اس آیت کو بطور عنوان اختیار کر رہا ہوں، جس میں قرآن کا فلسفہ تاریخ بیان ہوا ہے۔
بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 18۔ ترجمہ: مگر ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے نابود ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ باطل کی سرکوبی کے لیے حق کا کوڑا اس کے سر پر مارتا ہے، جس سے باطل کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر باطل کے لیے فیضا ہوا زاہقن کے الفاظ آئے ہیں۔ یہی لفظ زاہق سورۃ الاسرہ آیت نمبر 81 میں بائیں طور آیا ہے، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو یقیناً مٹنے ہی والا ہے۔ باطل میں یہ ہمت اور مقاومت نہیں ہے کہ وہ حق کے مقابل کھڑا ہو سکے، البتہ اگر اہل حق ہی بے یقینی کا شکار ہو جائیں، ان میں منافقت پیدا ہو جائے، یا وہ بزدل، بے حمیت اور بے غیرت ہو کر اندر سے کھوکھلے ہو جائیں تو بات دوسری ہے۔ پھر تو راج کرے گا خالصہ ہور کرے نہ کوئی، کہ مصداق باطل ہی ناچے گا بلکہ ننگا ناچ ناچے گا۔ اس بھیانک صورتحال کی عکاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لرزا دینے والی حدیث میں ملتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جسے امام بیہقی شعب الایمان میں لائے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ مشکات کتاب العلم۔ قریب ہے کہ لوگوں پر یہ وقت آ جائے کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے حروف کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ان کی مساجد بظاہر بڑی آباد ہوں گی اور بہت عالی شان ہوں گی، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین لوگ ہوں گے جو فتنوں کو جنم دیں گے، اور یہ فتنے واپس انہی میں لوٹ جائیں گے۔ آج ہمیں اس صورتحال کی جھلک اپنے ان علماء میں نظر آتی ہے جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ان کی ساری دلچسپی امت میں فتنے پیدا کرنے اور اس میں تفرقہ پیدا کر کے اپنی دکان چمکانے سے ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ امت میں جتنا زیادہ اختلاف ابھرے گا، لوگوں کو مناظروں کے لیے مولویوں کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو اگر حق اس درجے کمزور اور کھوکھلا ہو چکا ہو تو پھر باطل کا بول بالا رہے گا۔ لیکن اگر کچھ بھی باصلاحیت اعلیٰ کردار کے حامل لوگ جنہیں خریدا نہ جا سکتا ہو، جو دین کو پیشہ نہ سمجھے بلکہ اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتے ہوں، معتدبے تعداد میں تیار ہو جائیں، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ باطل میں مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے اس فارسی شعر میں متذکرہ بالا آیت بل نقذف بالحق علی الباطل والا انداز ہی اختیار کیا ہے۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ پہلے درویشی اختیار کرو، یعنی تربیت و تزکیہ کے مراحل سے خود کو گزارو، اپنے سیرت و کردار کو تزکیہ نفس کے ذریعے ایک خاص سطح تک لے کر جاؤ، پھر دعوت کے تقاضے پورے کرو، لوگوں پر اتمام حجت کرو، ان کے طعنے اور گالیاں سنو اور صبر کرو۔ اس طرح تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ کہ مصداق جب پختہ ہو جاؤ تو باطل سے ٹکرا جاؤ۔ سمندر کے کنارے سے کچی ریت اٹھا کر اس کا گولا بنا کر کہیں مارو گے تو ریت بکھر جائے گی، اس سے کسی کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، یہاں تک کہ یہ شیشے کو بھی نہ توڑ سکے گی۔ لیکن اسی ریت کو اگر بھٹی میں پکا کر روڑا بنا لو گے تو یہ کار آمد ثابت ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں کی تربیت اور ان کا تزکیہ کیا۔ جب وہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کر کندن بن گئے تو انہیں باطل کے مقابل لا کھڑا کیا اور ان کا کوڑا بنا کر باطل کے سر پر دے مارا، جس سے باطل نابود ہو گیا اور حق کا بول بالا ہو گیا۔ اس طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی انقلاب برپا کر دکھایا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے حق کا کوڑا باطل پر برسایا اور اس کا بھیجا نکال دیا۔ یہ محض تعبیر کا فرق ہے کہ ہم اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف کریں یا اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اس لیے کہ فاعل حقیقی تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اذن رب ہی سے ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصایا میں یہ جملہ حرز جاں بنانے کے قابل ہے کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، یعنی فی الحقیقت اللہ کے سوا کوئی فاعل اور کوئی مؤثر ہے ہی نہیں۔ سورۃ الانبیاء کی متذکرہ بالا آیت کا آخری ٹکڑا بھی بہت اہم ہے کہ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یعنی تمہارے لیے تباہی و بربادی ہے ان باتوں سے جو تم بناتے ہو۔ اس میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان الفاظ کا اطلاق ان پر بھی ہو سکتا ہے۔ زیر نظر آیت میں دراصل قرآن کا فلسفہ تاریخ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کی کشاکش روز اول سے چلی آ رہی ہے، جس میں اگرچہ اکثر و بیشتر باطل کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، لیکن جب کبھی حق کو با کردار صاحب حق مل جائیں تو اس کا منطقی نتیجہ باطل کے نیست و نابود ہو جانے اور حق کے غالب ہو جانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ قرآن کے اس فلسفہ تاریخ کو اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو لہب کے درمیان تصادم صرف مکہ کی سرزمین پر ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ ہمیشہ سے موجود دو کردار ہیں جو حق اور باطل کی علامت ہے، اور ان کے درمیان کشاکش، تصادم اور معرکہ آرائی روز اول سے جاری ہے۔ کبھی وہ چراغ مصطفی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر ہوا تھا اور شرار بولہبی فرعون کی شکل میں آیا تھا، کبھی وہی چراغ مصطفی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ظہور کر رہا تھا اور نمرود اس وقت شرار بولہبی کا مظہر تھا۔ ازل سے جاری حق و باطل کی یہ معرکہ آرائی بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر چیز ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے نقطہ کمال کو پہنچتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا طبعی سائنس کا علم ارتقاء کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ انسان چاند پر تو قدم رکھ آیا ہے جبکہ مریخ کا طواف ہو رہا ہے، اور اسے وہاں اترنے میں کیا دیر لگے گی۔ اسی طرح حق و باطل کی کشمکش بھی ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ رہی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اب فائنل شو ڈاؤن ہونے والا ہے۔ حق و باطل کا آخری مقابلہ بڑا ہی خون ریز اور تباہ کن ہوگا، جس کی تفاصیل ہمیں کتاب الملاحم کی احادیث میں ملتی ہے۔ ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، یعنی ایسی گھمسان کی جنگ کا موقع جہاں گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ لحم گوشت کو کہتے ہیں اور ملحم قصاب کی دکان کو۔ لفظ ملحمہ کے حوالے سے مجھے فتح مکہ کا یہ واقعہ یاد آ گیا ہے کہ اس روز حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں علم تھامے یہ رجز پڑھ رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج ٹکڑے اڑانے کا دن ہے، آج ہم کفار قریش سے ان کی زیادتیوں کے گن گن کر بدلے لیں گے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج تو رحمت خداوندی کے ظہور کا دن ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران قریش کو جمع کر کے پوچھا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے انتہائی لجاجت کے ساتھ خوشامد کرتے ہوئے عرض کیا، کریم ابن کریم، یعنی آپ خود بھی ایک نہایت شریف انسان ہیں اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم آپ سے اس طرز عمل کی توقع رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و نجابت کے شایان شان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی۔
لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو کتاب الملاحم میں ان جنگوں کی تفاصیل پر مشتمل احادیث ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حق و باطل کی کشاکش ازل سے جاری ہے اور اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب یہ اس مرحلے پر پہنچ چکی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے: دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اس کشاکش حق و باطل کا نقطہ عروج، کلائمیکس، وہ جنگ عظیم ہوگی جسے احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا گیا ہے، یعنی یہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، جس کی ہلاکت آفرینی کا نقشہ ایک حدیث میں بائیں طور کھینچا گیا ہے کہ زمین لاشوں سے اس طرح اٹھی پڑی ہوگی کہ ایک پرندہ مسلسل اڑتا چلا جائے گا لیکن اسے زمین پر اترنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ عظیم جنگوں پر مشتمل اس دور فتن کا اختتام کس طور سے ہوگا؟ اس کے ضمن میں پیشین گوئیوں پر مشتمل احادیث میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ گویا پھر جا الحق و زحق الباطل کا نقشہ سامنے آئے گا اور آیت قرآنی بل نقذف بالحق علی الباطل بتمام و کمال ظاہر ہوگی۔ پورے عالم انسانی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اور توحید کا پرچم لہرائے گا۔ نور توحید سے یہ کرۂ ارضی منور ہو جائے گا، گویا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس کی پیشین گوئیاں جہاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، وہاں علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں جا بجا کی ہیں۔ اس ضمن میں ان کی ایک نظم تو میرے نزدیک الہامی نظم ہے۔ واضح رہے کہ وحی نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد ہم رویائے صادقہ، سچے خواب کے علاوہ کشف اور الہام کے قائل ہیں، کیونکہ ان کا ثبوت احادیث نبویہ سے ملتا ہے۔ اقبال کی اس نظم کے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے: آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ بہرحال یہ تو ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے اس کا بھی میں اپنی تالیف سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل نامی کتاب میں قدر تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ دور فتن میں ایک بہت نمایاں کردار جو ابھرے گا وہ دجال ہوگا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بڑا فتنہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ اس دجال کو حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ زمین پر آ کر قتل کریں گے۔ اس دور فتن میں اہل ایمان میں سے بھی ایک نمایاں شخصیت ابھرے گی جن کا نام مہدی موعود ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے: خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جن سے ان کے نسل بنی اسرائیل چلی۔ ان کے تایا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کے نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ چنانچہ مہدی موعود کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے اور اس بحر سے نکلنے والے ایک نہایت قیمتی موتی ہوں گے۔ ختم نبوت سے پیدا ہونے والا خلا کیسے پر کیا گیا؟ مہدی موعود کے بارے میں پہلے یہ بات جان لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے سے رحمت خداوندی کا جو باب بند ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تلافی کس طور سے کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس خلا کو 3 چیزوں سے پر کیا۔ نمبر 1، حفاظت متن قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متن کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا کہ اس میں تحریف نہیں کی جا سکتی۔ انتہائی پرفتن دور میں جب کہ قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا جائے گا، اس وقت بھی اس کا متن محفوظ رہے گا۔ میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں:
لا یبقى من القرآن الا رسمه، شیطان لعین اور اس کی ساری سلبی و معنوی ذریت خواہ جتنا چاہے زور لگا لے، قرآن مجید محفوظ رہے گا تاکہ طالب ہدایت کے لیے ایک مینارہ ہدایت ہمیشہ موجود رہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں لیا۔ یہ معاملہ صرف قرآن مجید کے ساتھ مخصوص ہے کہ ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ انا نحن نزلنا الذکر کا اطلاق تو دیگر کتب سماویہ پر بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرا حصہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ صرف قرآن حکیم پر منطبق ہوتا ہے۔ نمبر 2، مجددین امت کا سلسلہ۔ ختم نبوت سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے ضمن میں دوسری چیز مجدد دین امت کا سلسلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یبعث فی هذه الامت على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ ابو داؤد۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسی شخصیت کو اٹھاتا رہے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کو تازہ کر دے گی۔ مطلب یہ کہ دین پر جب 100 برس کی مدت گزر جاتی ہے تو اس پر کچھ خارجی اثرات آ جاتے ہیں، کچھ خارجی فلسفوں کا غبار اور کوئی بدعات کا طوفان اس کی اصل حیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ دشمنی میں اور بدنیتی سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوستی میں اور نیک نیتی سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں سے نیکی میں غلو ہو گیا تو رہبانیت ایجاد ہو گئی۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وضاحت کرنا پڑی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اور یہ کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، اور من راغب عن سنتی فلیس منی، جسے میرا طریقہ پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تجدید کا مطلب تازہ رینیو کر دینا ہے، اور مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین پر جو بھی خارجی اثرات اور گرد و غبار آ جائے اسے ہٹا کر دین کا اصل رخ روشن جیسا کہ وہ ہے دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ مجدد دین امت کے بارے میں مزید چند باتیں بعد میں عرض کروں گا۔ حق پر قائم جماعت۔ اس امت کے لیے تیسری ضمانت یہ دی گئی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، یعنی اگر ایک طرف ہدایت نظری قرآن مجید میں محفوظ رہے گی تو دوسری طرف ہدایت عملی کے نمونے بھی ضرور موجود رہیں گے، خواہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے جسے بخاری و مسلم رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا ہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ وفی روایت قائمین بالحق لا یدرہم من خذلہم ولا من خالفہم حتی یأتی امر اللہ وہم علی ذالک۔ متفق علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت اللہ کے امر پر قائم رہے گی۔ ایک دوسری روایت میں حق پر قائم کے الفاظ ہیں۔ ان کو نہ تو وہ لوگ نقصان پہنچا سکیں گے جو ان کے ایوان و انصار بننے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ جائیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو ان کی مخالفت پر اتر آئیں، یہاں تک کہ اللہ کی بات پوری ہو جائے اور وہ اسی پر قائم رہیں گے۔ یہ تیسری ضمانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے دی ہے کہ اہل حق کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے گی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہر زمانے میں اس کا نام اور عنوان بدلتا رہے گا۔ مجدد دین امت کے سلسلے اور اہل حق کے اس جماعت کے مابین ربط و تعلق کو اس طرح سمجھیے کہ ایک وقت میں ایک مجدد کھڑا ہوا اور اس نے تجدید کا کام کیا تو کچھ لوگ اس کے ساتھی بن گئے، جیسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح سے
ہر نبی کے کچھ ساتھی اور کچھ حواری ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث کیا ہو، مگر یہ کہ اس کے لیے اس امت میں سے کچھ لوگ نکلتے تھے جو اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے۔ وہ اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ مجدد دین کا ہے کہ جب بھی کوئی مجدد اٹھتے تھے تو ان کی تجدیدی مساعی اور جد و جہد میں کچھ لوگ ضرور ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، جو ان کی بات سنتے تھے، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کے آوان و انصار اور مددگار بنتے تھے۔ دامے درمے اور سخنے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے تھے۔ چنانچہ ان سے ایک جماعت وجود میں آ جاتی تھی، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد یہ جماعت اخلاقی و عملی انحطاط کا شکار ہو جاتی تھی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بنائی ہوئی جماعتیں بھی ان کے بعد اضمحال کا شکار ہو جاتی رہی ہیں۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت بنائی وہ بھی 3-4 نسلوں کے بعد زوال و انحطاط میں مبتلا ہو گئی۔ تو تاب دیگراں چرسد، چنانچہ یہی معاملہ مجدد دین امت کا ہوتا ہے۔ ایک صدی میں قریباً 3 یا 4 نسلیں گزرتی ہیں، اس کے بعد پھر نئے مجدد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص حق کو حق سمجھ کر فیس ویلیو پر اسے قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے اسے کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے، کچھ لوگوں کی ناراضی بھی مول لینا پڑتی ہے، لیکن اس کی آئندہ نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ چونکہ ہمارے باپ کا مسلک تھا اس لیے اب ہمیں بھی یہی اختیار کرنا ہے۔ ان کا اسے اختیار کرنا فیس ویلیو پر نہیں بلکہ عصبیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب یہ گروہ کچھ منظم ہو جاتا ہے تو ان کی آپس کی دوستیاں، رشتہ داریاں، کاروبار، ادارے اور مشترکہ مفادات انہیں باہم قریب رکھتے ہیں، جبکہ تیسری نسل محض ان مفادات کی خاطر اس جماعت سے وابستہ رہتی ہے، اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب اس جماعت کی حیثیت محض ایک فرقے کی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کسی کو اٹھاتا ہے تو ان میں سے جن کے اندر بھی کچھ جان ہوتی ہے وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں، ان کے علاوہ کچھ نئے لوگ آتے ہیں، اور ایک نئے عنوان سے کام پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی انداز سے چلتا رہتا ہے جیسے اولمپک ٹارچ لے کر ایک کھلاڑی دوڑتا ہے اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دوسرے کھلاڑی کو دے دیتا ہے، دوسرا کھلاڑی یہ ٹارچ تیسرے کھلاڑی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس طرح کھلاڑی اگرچہ بدلتے رہتے ہیں لیکن وہی ٹارچ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے ڈاک کے نظام کا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے 500 برس پہلے اس نے ڈھاکہ سے پشاور تک جرنیلی سڑک جی ٹی روڈ تعمیر کروائی اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ ہر 30 میل کے فاصلے پر ایک چوکی ہوتی تھی جہاں تازہ دم گھوڑے اور سوار موجود ہوتے۔ ایک گھڑ سوار ڈاک کا تھیلا لے کر ایک چوکی سے دوسری چوکی تک سر پٹ دوڑتا اور اگلی چوکی سے دوسرا سوار اسی تھیلے کو لے کر برق رفتاری سے روانہ ہو جاتا۔ اس طرح ہر چوکی پر گھوڑا اور سوار تبدیل ہو جاتے، لیکن ڈاک کا تھیلا وہی رہتا جو ڈھاکہ سے چلا تھا۔ اسی انداز سے جماعتیں اگرچہ بدلتی رہتی ہیں لیکن دین کا اصل پیغام اور اس کی اصل روح اگلی نسلوں کو منتقل ہوتی رہتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر 3-4 نسلوں کے بعد اس عمل میں تجدید کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صرف 3 نسلوں کی ضمانت دی ہے جنہیں ہم قرون مشہود لہا بالخیر کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے: خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم الخ، یعنی میری امت کا بہترین دور میرا دور ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب کے دور میں ہوں گے، اور پھر وہ جو ان سے قریب ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ صفحہ نمبر 115، مجدد دین کے بارے میں بعض اہم باتیں۔
مجدد دین کے بارے میں بعض باتیں ایسی ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے۔ مثلا نمبر 1، حدیث مبارکہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ علی رأس کل مئۃ سنہ، تو ان الفاظ سے صدی کا شروع یا صدی کا آخر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ محاورہ ہے اور اس سے مراد ہر صدی کے دوران ہے۔ نمبر 2، یہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں کوئی ایک شخصیت ہی تجدیدی مساعی میں مصروف ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جد و جہد بیک وقت کئی لوگ کر رہے ہوں۔ نمبر 3، کسی مجدد کو مجدد تسلیم کرنا یا نہ کرنا ایمان اور کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ ایمان اور کفر کا معاملہ کسی نبی کی نبوت کو ماننے یا نہ ماننے سے متعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی نے اگر صرف مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا اور وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتا تو اس کی اور اس کی امت کی تکفیر نہ ہوتی۔ لاہوری مرزائی اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا کو نبی نہیں بلکہ صرف مجدد مانتے ہیں، لیکن جب یہ بات ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو وہ کافر ہو گیا، اور کافر کو مجدد ماننے والا بھی کافر ہے۔ نبوت تو حد فاصل ہے۔ سچے نبی کا انکار کرنے والا کافر ہے اور جھوٹے نبی پر ایمان لانے والا کافر ہے۔ اس معاملے میں گیو دا ڈیول ہز ڈیو کے مصداق قادیانیوں کی ہمت اور جرت کی داد دینی چاہیے کہ وہ اپنے تئیں ہمیشہ ہمیں کافر قرار دیتے رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے نبی کو نہیں مانتے۔ سر ظفر اللہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا اور اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا بلکہ ایک طرف بیٹھا رہا۔ جب اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا تھا کہ یا تو مجھے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر۔ مجدد کو ماننے کا معاملہ نبوت سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی کو مجدد ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اکثر مجدد دین مجدد ہونے کا دعویٰ کیے بغیر اپنی تجدیدی مساعی میں مصروف رہے، اور بعد میں لوگوں نے سمجھا کہ یہ مجدد وقت تھے جنہوں نے بہت بڑا کام کیا اور دین کو واقعتاً تازہ کر دیا۔ البتہ بعض مجدد دین ایسے بھی تھے جنہیں خود بھی اس کا ادراک و شعور تھا کہ وہ مجدد ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی باتیں بھی کی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وقت کے مجدد ہیں۔ مثلا شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ہاں ایسی باتیں ملتی ہیں، لیکن ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ جو ان کو مجدد نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نمبر 5، مجدد دین امت کے بارے میں ایک اہم بات میں نے بارہا عرض کی ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں پہلے 1000 برس تک سارے کے سارے مجدد دین عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ہیں۔ ان کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی اور امام ابن تیمیہ اپنے اپنے وقت کے مجددین تھے۔ لیکن جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا تو اس امت مسلمہ کا روحانی اور علمی مرکز ثقل بر عظیم پاک و ہند میں منتقل کر دیا گیا۔ چنانچہ 11ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں 2 مجدد ہوئے ہیں۔ ایک تو مجدد اعظم ہیں یعنی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، اور دوسرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ہی عالم عرب میں شیخ محمد عبد الوہاب نجدی بھی تھے۔ اگرچہ ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو شاہ ولی اللہ کے مقابلے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی بالکل بونے نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی مجدد تھے۔ انہوں نے مشرکانہ عقائد، غلط روایات، غلط رسومات اور بدعات کے انبار کو صاف کیا۔ 13ویں صدی ہجری کے مجدد دین وہ تھے جنہوں نے مغربی استعمار کے خلاف تلوار اٹھائی۔ ان میں سوڈان کے مہدی سوڈانی اور لیبیا کے سنوسی بھی تھے، لیکن عظیم ترین مجدد اس خطہ ہند سے سید احمد شہید بریلوی تھے۔ ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید بھی تھے۔ یہ پہلے پنجاب کو سکھوں سے پاک کرنے کے بعد پھر انگریز سے نبرد آزمائی چاہتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ان کی تحریک شہیدین اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ناکامی سے دوچار ہوئی، لیکن اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ وہ تو مرتبہ شہادت سے سرفراز ہو کر کامیاب ہو گئے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بظاہر ناکام چلے گئے، مجدد تو پھر مجدد ہیں۔ میرے نزدیک 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی تھے۔
البتہ ان کے ساتھ ساتھ بعض دیگر حضرات کی تجدیدی مساعی بھی بہت اہم ہیں۔ ان میں ایک شخصیت علامہ اقبال کی ہے، جو اگرچہ داڑھی منڈے تھے اور ان کا عمل کا پلڑا ان کے فکر کے مقابلے میں بہت ہلکا تھا، لیکن اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند کے مصداق انہوں نے فکر اسلامی کی تجدید کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اسی طرح ابوالکلام آزاد نے 1912 سے 1920 کے دوران لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے جتنی زوردار دعوت دی، اس کی پوری اسلامی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے انہیں دعوت قرآنی کا مجدد قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں وہ علماء کے طرز عمل سے مایوس اور بد دل ہو کر کانگریس میں شامل ہو گئے کہ یہ مولوی نہ خود کچھ کریں گے نہ کسی دوسرے کو کچھ کرنے دیں گے۔ انہی میں ایک شخصیت سید ابوالعلا مودودی کی ہے، جو میرے نزدیک تحریک اسلامی کے مجدد ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے نام سے ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت قائم کی، جس میں ایسے پاک باز لوگ شامل ہوتے جو پہلے اپنی معاش اور معاشرت کو حرام سے پاک کر کے آتے۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے وجود پر تو اسلام کا نفاذ نہ ہو، اپنے گھر میں اسلامی معاشرت کا نقشہ نظر نہ آئے، معاش میں حرام کی آمیزش بھی ہو، لیکن اسلام کا نعرہ بھی لگا رہے ہوں۔ مولانا مودودی کی قائم کردہ جماعت آج کی جماعت اسلامی سے بہت مختلف تھی۔ آج شباب ملی اور پاسبان کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا تو اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح تبلیغ دین کے ضمن میں مولانا الیاس کی تجدیدی مساعی اس قدر اہم ہیں کہ میں انہیں مجدد تبلیغ قرار دیتا ہوں، ورنہ تبلیغ تو ایک پیشہ بن چکی تھی۔ پیشہ ور مبلغ اجرت لے کر فرقہ وارانہ تقریریں کرتے اور مختلف فرقوں کے مبلغ دوسرے فرقوں پر کفر کے فتوے لگاتے۔ اس طرح کی تبلیغ کا نقشہ ہمیں آج بھی کہیں کسی عظیم الشان تبلیغی کانفرنس میں نظر آ جاتا ہے، جہاں رفع یدین کے حق میں یا اس کے خلاف دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں، یا تعداد تراویح کا مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے۔ اس دور میں تبلیغ کا یہ انداز بہت عام تھا، اور مولوی مرغوں کی طرح لڑتے تھے اور پیسے لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ گڈھا چلتے چلتے دلدل میں کسی کھانچ کے اندر جا کر پھنس جائے تو اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مولانا الیاس جیسے نحیف الجثہ انسان نے تبلیغ کے اس گڈھے کو دلدل سے نکالا اور ایسے مبلغین دین کی جماعت تیار کی جو بغیر کسی تنخواہ کے اپنا راشن اور اپنا کرایہ خرچ کر کے تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں۔ آج اس انداز پر تبلیغ کے عنوان سے دنیا میں لاکھوں آدمی گردش میں ہیں۔ مولانا الیاس نے اس عظیم کام کا آغاز تن تنہا کیا تھا۔ ہندوستان میں جب شدی کی تحریک چلی تو جو علاقے اس سے شدید متاثر ہوئے، ان میں میوات کا علاقہ بھی تھا۔ دراصل بہت سے ایسے لوگ جن کے آباء و اجداد کسی صوفی بزرگ کی کرامات دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق نہ ہو سکی، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات سے بالکل بیگانہ تھے، بلکہ ان میں سے بہت سو کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ ان کے نام بھی کچھ مسلمانوں کے سے تھے اور کچھ ہندوؤں کے سے۔ ہندوؤں کے لیے ایسے مسلمانوں کا شکار کرنا اور انہیں شدھی کر لینا بہت آسان تھا۔ جب ایسے لوگ دھڑا دھڑ شدھی ہونے لگے تو ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا اور مسلمانوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ ان علاقوں میں تنخواہ دار مبلغ بھجوائے گئے، لیکن وہ بھلا کہاں دیہات کی خاک چھانتے۔ ملازم آدمی کی ایک اپنی ذہنیت ہوتی ہے، اسے تو بس اپنے TADA سے غرض ہوتی ہے، لہٰذا وہ ایک گاؤں میں تقریر کر کے رپورٹ میں 10 دیہات کا دورہ لکھ دیتے۔ چنانچہ اس تبلیغ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ ان حالات میں مولانا الیاس کو ایک عجیب احساس ہوا، اور یہ اس طرح کا احساس تھا جو سیب کو اوپر سے نیچے کی طرف گرتے دیکھ کر نیوٹن کو ہوا تھا، اور اس نے زمین کی کشش ثقل کا راز معلوم کر لیا تھا، یا چولہے پر رکھی دیگچے کا ڈھکنا ہلتے دیکھ کر جارج اسٹیفن کے ذہن میں پیدا ہوا تھا، اور اس نے باپ کی طاقت کا اندازہ کر کے سٹیم انجن ایجاد کر لیا تھا۔ ہوا یوں کہ مولانا الیاس ایک روز مسلمانوں کی حالت زار پر متفکر بیٹھے تھے کہ انہیں چند میواتی اپنے گاؤں سے مزدوری کے لیے آتے دکھائی دیے۔ مولانا نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کتنی مزدوری ملے گی؟ انہوں نے بتایا کہ 2 آنے روزانہ۔ اس پر مولانا نے ان سے کہا کہ اچھا بھائی، 2 آنے تم مجھ سے لے لینا اور آج کا دن تم میرے پاس رہو۔ مولانا نے ان میواتیوں کو وضو کرنا سکھایا، نماز سکھائی، ان کا کلمہ درست کیا، اور شام کو انہیں 2 آنے دے دیے۔
پھر یہ مولانا کا روز کا معمول بن گیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ نکل آئے جنہوں نے اپنا وقت فارغ کیا اور اب وہ کلمے کی تحریک بن گئی۔ یہ لوگ بستی بستی جاتے، جنہیں کلمہ نہیں آتا تھا انہیں کلمہ سکھاتے، لوگوں کو نماز سکھاتے اور نماز پڑھنے کی تلقین کرتے، غیر آباد مسجدوں کو صاف کر کے انہیں آباد کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جو 14ویں صدی میں ہندوستان کے سرزمین پر پیدا ہوئیں، جبکہ پوری دنیا میں ان کا کوئی پاسنگ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک استثناء حسن البنا شہید کا ضرور ہے، جو تحریک اسلامی کے مجدد کی حیثیت سے عالم عرب میں ابھرے، لیکن میرے نزدیک مولانا مودودی کی شخصیت اور حسن البنا کی شخصیت کے مابین وہی نسبت ہے جو شاہ ولی اللہ اور محمد بن عبد الوہاب کی شخصیتوں کے مابین ہے۔ حسن البنا اگرچہ جوش و جذبے میں تو مولانا مودودی سے بہت آگے ہیں، لیکن وہ نہ مصنف ہیں، نہ صاحب تفسیر ہیں اور نہ ہی مفکر ہیں۔ اس کے بعد اب 15ویں صدی کے مجدد دین کا معاملہ سمجھ لیجئے۔ میرے گمان میں اس صدی کا مجدد اعظم وہی شخص ہوگا جس کے بارے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مہدی کا لفظ آیا ہے۔ آج زمانہ چلتے چلتے جس مقام پر پہنچ چکا ہے اور دنیا کے حالات جو رخ اختیار کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر مجھے امید ہے کہ عنقریب جزیرہ نمائے عرب میں ان کے منظر عام پر آنے کا معاملہ ہو جائے گا۔ اس ضمن میں چند احادیث پیش کروں گا، لیکن پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے نزدیک مہدی کے تصور میں بہت فرق ہے۔ صفحہ نمبر 120، اہل تشیع اور اہل سنت کا تصور مہدی۔ اہل تشیع کا تصور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت معصومہ کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا ہے، اور ان کے بعد تمام ائمہ معصومین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں۔ یعنی پہلے امام معصوم حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر علی ابن حسین زین العابدین، پھر محمد باقر اور پھر جعفر صادق رحمہم اللہ اجمعین ہیں۔ امامت معصومہ کا تصور رکھنے والے تمام امامیہ کے نزدیک یہ 6 ائمہ متفق علیہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کی نسل سے ہونے والے 5 ائمہ کو ماننے والے موسوی کہلاتے ہیں، جو ہمارے ہاں کے اہل تشیع ہیں، جبکہ جعفر صادق رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے اسماعیل رحمہ اللہ کو امام معصوم قرار دے کر ان سے چلنے والی شاخ کو ماننے والے اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ موسوی شاخ کے 5 ائمہ کے بعد چھٹا جبکہ آغاز سے شمار کریں تو 12واں امام اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام غائب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اندیشہ تھا کہ خلفائے بنو عباس 12ویں امام کو شہید کر دیں گے، لہٰذا انہیں کسی غار میں چھپا دیا گیا۔ تقریباً 200 برس تک وہ غیوبت صغرا کی حالت میں رہے، یعنی اگرچہ وہ منظر عام پر نہیں رہے لیکن ان کی امامت بالفعل قائم تھی۔ ان کے معتقدین ان کے پاس جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا غیوبت کبریٰ کا دور شروع ہوا، جس میں ان کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک یہی امام غائب امام مہدی ہیں جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے۔ دوسری طرف اسماعیلیوں میں آگے چل کر پھر 2 شاخیں ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک شاخ امام حاضر کا عقیدہ رکھتی ہے۔ پرنس کریم آغا خان ان کا امام حاضر ہے، جو ان کے نزدیک معاذ اللہ نبی کی طرح معصوم ہے اور اس سے خطا کا صدور نہیں ہو سکتا، جبکہ اسماعیلیوں ہی کی دوسری شاخ میں بھی ایک امام غائب ہو گئے تھے، لہٰذا ان کے پیشوا کو امام نہیں بلکہ دائی کہا جاتا ہے۔ اسماعیلیوں کا یہ فرقہ بوہری کہلاتا ہے اور آج کل ان کے دائی برہان الدین ہیں۔ اہل تشیع کے برعکس اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصومیت خاصہ نبوت ہے اور ختم نبوت کے بعد معصومیت ختم ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی معصوم نہیں تھے۔ ہمارے نزدیک مجدد دین کا جو سلسلہ 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے، حضرت مہدی کو بھی اسی کی ایک کڑی قرار دینا درست ہوگا۔ البتہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے حسنی شاخ سے ان کا تعلق ہوگا۔
ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، اور ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ، اور وہ شخص عرب میں ایک صحیح اسلامی حکومت قائم کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عالم اسلام کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ صرف عرب کے بارے میں یہ بات فرمائی۔ اس شخص کو ہم مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ مہدی کے معنی کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ شخص۔ ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، یہ اسم فاعل ہے، اور مہدی وہ ہے جس کی ہدایت ہو گئی ہو، وہ جو ہدایت یافتہ ہو۔ مہدی ان کا صفاتی نام ہے، اصل نام محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے، گویا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 122، حضرت مہدی کی آمد۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اہل سنت کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ رہا یہ سوال کہ وہ کب آئیں گی اور آیا ان کی پیدائش ہو چکی ہے، اس بارے میں قیاس آرائی تو ہو سکتی ہے، یقین کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ تاہم میرا قیاس ہے، بلکہ گمان غالب ہے کہ ان کی پیدائش ہو چکی ہے، اس لیے کہ میں حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ گزشتہ 400 سال کی تاریخ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتاب الفتن، کتاب الملاحم اور کتاب علامات قیامت، اشراط الساعہ میں شامل احادیث میرے سامنے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں نے اپنے لیے علامہ کی اس شعر میں کچھ ترمیم کی ہے۔ علامہ خاک نجف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصلاً خاک مدینہ ہی کے گلے سرسبد ہیں۔ میں اسے خاک حجاز سے تعبیر کرتا ہوں۔ میں اسے یوں پڑھوں گا: سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس۔ حول قدس کیا ہے؟ بیت المقدس کا ماحول، جس کے بارے میں فرمایا گیا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ علاقہ 2500 برس تک نبیوں کا مسکن رہا۔ سینکڑوں نبی یہاں پیدا ہوئے، سینکڑوں نبیوں نے یہاں وحدت کا گیت گایا اور توحید کا نعرہ بلند کیا۔ مجھے اقبال کا ایک مصرع یاد آ گیا: چشتی نے جس زمین میں وحدت کا گیت گایا۔ بہرکیف یہی وہ سرزمین ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی حمد کے ترانے الاپے تھے۔ پہاڑ اور پرندے ان ترانوں کو سن کر وجد میں آ جاتے تھے۔ اسی زمین میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دفن ہیں۔ اسی زمین میں بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء دفن ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کی امین ہے۔ اسی سرزمین کے بارے میں قرآن نے کہا: الذی بارکنا حولہ۔ سرزمین حجاز ہو یا ارض فلسطین، دونوں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک شاخ ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے چلی۔ وہ حجاز میں آباد ہوئے۔ اسی سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی علاقے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی شاخ سے ہے۔ اسی اعتبار سے میں اس ترمیم شدہ شعر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ نہیں سمجھتا کہ حجاز کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔ اسی سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ حول قدس سے مراد فلسطین کا وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق آباد ہوئے، اور جو سینکڑوں انبیاء کا مسکن اور سابقہ امت کا مرکز بنا۔ متعدد آسمانی کتابیں اس علاقے میں اتری۔ میں نے اسی حوالے سے اس مصرعے میں حجاز کے ساتھ حول قدس کو شامل کیا ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس۔ بہرکیف قرآن و حدیث ہی نہیں، سابقہ آسمانی کتابوں کے مطالعہ کی بنیاد پر اور تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب حضرت مہدی کے زیر قیادت عرب مسلمان یہودیوں کے خلاف صف آرا ہوں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہے، لیکن اسے دیکھا تو کسی نے نہیں ہے۔ ہاں، قرائن سے اسے پہچانا ہے، آیات سے پہچانا ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ یہ آیات آفاقی جو ہمارے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے۔ تو موجودہ حالات پر اگر نگاہ ہو اور جو علامات احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں ان پر اگر نظر دوڑائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل حق و باطل کا جو آخری مارکا فائنل شو ڈاؤن ہونے والا ہے، جو در حقیقت یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہوگا، وہ اب بہت قریب آ چکا ہے۔ یہود کے مذہبی عناصر کا شدید دباؤ ہے کہ یہودیوں کی ریاست کے قیام کے بعد اب فی الفور تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے، یعنی ہیکل سلیمانی کو اس کی بنیادوں پر تیسری بار تعمیر کیا جائے، جس کے لیے لازم ہے کہ مسجد اقصی گرائی جائے۔ اس کے قریب جو سرنگ ہے وہ اب اسرائیلی ریاست نے کھول دی ہے، ہفتے میں 5 دن کھلی رہے گی اور 2 دن یعنی سبت اور سنڈے کو بند رہے گی۔ گویا مسجد کو گرانے کا سامان کر لیا گیا ہے۔ اب کسی دن مذہبی یہودیوں میں سے کوئی جنونی جائے گا، جیسا کہ اس سے قبل ایک موقع پر مسجد خلیل میں جا کر ایک یہودی نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور پھر خودکشی کر لی تھی۔ اسی طرح کا کوئی جنونی جائے گا اور اس سرنگ میں کوئی بڑا دھماکہ کر دے گا، خود بھی ختم ہو جائے گا اور مسجد اقصی بھی منہدم ہو جائے گی۔ اسرائیلی حکومت یہ موقف اختیار کرے گی کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ جنونی آدمی تھا۔ اس طرح کے پاگل ہر جگہ ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی۔ ہمارے ہاں کا بھی ایک پاگل تھا جس نے یہ حرکت کی۔ تاہم اب جب کہ یہ مسجد منہدم ہو ہی گئی ہے تو ہمیں اپنا ٹیمپل تعمیر کرنے دو۔ اس کا ریہرسل اس سے قبل ہندوستان میں ہو چکا ہے کہ بابری مسجد جب کچھ ہندو جنونیوں نے گرا ہی دی تو بابا اب رام مندر ہی بنانے دو۔ یہی معاملہ اب یروشلم میں ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا اور عالم عرب کے مخلص مسلمان جس طرح ایک دم اٹھ کھڑے ہوں گے، چشم تصور سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں خلافت کانفرنس میں نیو یارک سے جو مہمان مقرر تشریف لائے تھے، عمران بن حسین، جنہوں نے بحمد اللہ تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ انہوں نے گزشتہ رات قرآن آڈیٹوریم میں اپنی تقریر کے دوران بعض بہت پتے کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے فتنہ دجال پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ قرب قیامت کے واقعات کے ضمن میں بعض احادیث میں حج کے موقوف ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حج بند ہو جائے گا، اور اس کے آثار موجود ہیں، اس لیے کہ سعودی عرب کے اندر حالات اب خاصے مخدوش ہیں۔ ماضی قریب میں 2 بم دھماکے امریکیوں کے خلاف ہو چکے ہیں اور دوسرے دھماکے میں تو 20 افراد مارے گئے۔ اس کے بارے میں امریکہ کی CIA کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ کسی باہر کے آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ سعودی فوج کے اندر کے بعض عناصر نے یہ کام کیا ہے۔ آخر سعودی فوجیں بھی مسلمان ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی وہاں موجودگی انہیں یقیناً کھلتی ہوگی۔ اگر ان میں سے اکثر بے غیرت ہو گئے ہوں تب بھی ان میں کچھ افراد تو غیرت مند بھی ہوں گے، لہٰذا اندیشہ ہے کہ کوئی بہت بڑا طوفان وہاں آنے والا ہے، اور فرض کیجئے جیسا کہ گمان غالب ہے، شدید اندیشہ ہے کہ اگلے سال 97 عیسوی میں مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی۔ اس کے لیے فضا ہموار کی جا رہی ہے۔ ٹی وی پر ایک فلم دکھائی جا رہی ہے جس میں وہ سرنگ ٹنل دکھائی گئی ہے جو مسجد اقصی کے نیچے کھولی گئی ہے کہ یہاں پہلے ان کا ٹیمپل ہوتا تھا، جس کے انہدام کے بعد اس جگہ مسلمانوں نے مسجد تعمیر کر لی۔ اس طرح رائے عامہ کو ہموار کیا جا رہا ہے، اور یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اسی جگہ پر تھا۔ اسے سب سے پہلے گرایا تھا بخت نصر نے، پھر اسے حضرت عزیر علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر دوبارہ گرایا ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں۔ اس کے بعد سے آج تک وہ گرا پڑا ہے۔ مسلمانوں نے اگرچہ اسے نہیں گرایا، لیکن یہ کہ اس جگہ پر مسجد ضرور تعمیر کی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اب جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں عالم عرب کے اندر ایک زبردست خلفشار پیدا ہوگا۔ یہ حدیث میرے سامنے پہلے بھی تھی، کئی دفعہ میں نے اپنی تقاریر میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خواب کی کیفیت میں کچھ دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونک کر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر سے کہ جو قریب آ چکا ہے۔
تو ابھی تک کوئی خاص ایسا شر عربوں کے لیے مجموعی طور پر نہیں آیا جس پر اس حدیث کا اطلاق کیا جا سکے۔ میرے نزدیک اس حدیث میں اسی الملحمۃ المعظمہ کی طرف اشارہ ہے جس میں سب سے بڑی تباہی عربوں پر آئے گی، واللہ عالم۔ بعض اور احادیث سے بھی اسی جانب رہنمائی ملتی ہے۔ میری اس قیاس آرائی کی کہ حضرت مہدی موعود کی آمد اب زیادہ دیر کی بات نہیں، تائید سعودی عرب میں سعودی شاہی خاندان کی موجودہ صورتحال سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آل سعود کی حکومت میں جو تسلسل اور استحکام ہے، اس کا راز اس میں مضمر ہے کہ ان کے ہاں جانشینی کا معاملہ ابھی تک طے شدہ اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ ملک عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں میں سے ولی عہدی کی ترتیب پہلے سے طے شدہ ہے۔ ایک بھائی کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا عنان حکومت سنبھالتا چلا رہا ہے۔ بھائیوں کی قطار ماشاء اللہ خاصی لمبی ہے، لہٰذا اگلی نسل میں ابھی یہ معاملہ منتقل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ جیسے ہی کوئی نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے ولی عہد کا اعلان بھی اسی وقت کر دیا جاتا ہے، تاکہ اگر شاہ کی اچانک موت واقع ہو جائے تو ولی عہد فوراً چارج سنبھال لے اور کوئی بحرانی صورتحال پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ ان کی خاندانی روایت ہے اور ان کے ہاں اب تک یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ شاہ فہد کا جو ولی عہد ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ پرنس عبداللہ کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ کچھ مذہبی مزاج کا آدمی ہے اور اسے فنڈامنٹلسٹ سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ فہد کے بعد اس کے بجائے کسی اور کو تاج و تخت سونپا جائے جو امریکی مفادات اور عزائم کے راستے کی رکاوٹ ثابت نہ ہو۔ اگر طاقت کے نشے میں امریکہ نے یہ حماقت کی اور اپنے دباؤ کے ذریعے سعودی روایات کے برعکس موجودہ ولی عہد کے بجائے کسی اور کو فہد کی جگہ تخت پر بٹھایا تو شدید اندیشہ ہے کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس خانہ جنگی کے دوران ایک شخصیت ابھرے گی اور وہ مہدی ہوں گے۔ صفحہ نمبر 126، مہدی موعود احادیث کے آئینے میں۔ اب ہم حضرت مہدی کے بارے میں چند احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کی بادشاہت عرب پر قائم نہیں ہوئی۔ خلفائے راشدہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے، لیکن ان کی حکومت بھی پورے عرب پر قائم نہیں ہو سکی۔ بنو امیہ اور بنو عباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہ تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ اہل بیت کا لفظ نسل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس بادشاہ کا ذکر اس حدیث میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ یہ روایت جامع ترمذی اور سنن ابی داود میں موجود ہے، جبکہ ابو داود کی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں: لو لم یبق من الدنیا الا یوم یطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث اللہ فیہ رجلا منی او اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی واسم ابی اسم ابی یمل الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اگر دنیا کی عمر میں سے صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے یا فرمایا میرے اہل میں سے ایک آدمی کو اٹھائے گا جس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم اور جور سے بری ہوئی ہوگی۔ متذکرہ بالا دونوں احادیث میں جس بادشاہ کا ذکر ہے یہ وہی شخصیت ہے جسے اہل سنت مہدی مانتے ہیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من اطرتی ومن اولاد فاطمہ۔
رواہ ابو داود۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری اطرت سے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہوگا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا۔ اس حدیث میں ان کا ذکر مہدی کے نام سے آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث میں مہدی کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن میں اب سعودی عرب کے خاص حالات کے حوالے سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جہاں تک میرا احساس ہے، سعودی عرب میں اس وقت حالات یہی رخ اختیار کر رہے ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، واللہ عالم۔ اس وقت شاہ فہد کی صحت تقریباً جواب دے چکی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد وہاں ولی عہد شہزادہ عبداللہ کی تخت نشینی کے مسئلہ پر شدید اختلاف کا اندیشہ ہے۔ مجھے تو ایک صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب شاہ فہد نے زمام حکومت سنبھالی تو اس وقت بھی وہ عبداللہ کو اپنا ولی عہد بنانا پسند نہیں کر رہے تھے، اور اس مسئلے پر اس قدر جھگڑا ہوا تھا کہ عبداللہ نے فہد پر گولی چلا دی تھی، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ گویا کہ یہ چپکلش آغاز سے موجود ہے۔ اگرچہ فہد کو عبداللہ کا ولی عہد بننا پسند نہیں تھا، لیکن خاندان کے بڑوں نے یہ طے کیا کہ فہد کے بعد عبداللہ کی باری ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ عبداللہ کو روکنے کے لیے اسے قتل کرا دیا جائے۔ CIA سے یہ بعید نہیں ہے، کوئی اور صورت بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کا نقشہ اس حدیث کے اندر دیکھ لیجئے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يكون اختلاف عند موت خلیفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه نأس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ یعنی بادشاہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، چنانچہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر پناہ لینے کے لیے مکہ چلا جائے گا۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور وہ اسے نکالیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپا ہوگا اور وہ اسے ناپسند کرتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ پھر وہ رکن خانہ کعبہ کا وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کہیں اس طرح کا انتشار پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنی سیاسی آراء کے حوالے سے نمایاں ہوتے ہیں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس شخصیت کا ذکر ہے وہ بھی کوئی نمایاں شخصیت ہوگی جو اپنی جان بچانے کے لیے مدینے سے جا کر مکہ میں پناہ لے گی۔ اہل مکہ انہیں پہچان لیں گے کہ یہی مہدی موعود ہیں، چنانچہ انہیں ان کی پناہ گاہ سے یعنی بیت اللہ کے پردوں کے پیچھے سے نکال کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ زیر نظر حدیث میں اس کے بعد کچھ جنگوں کا تذکرہ ہے کہ شام سے ان کے خلاف جنگ کے لیے جو لشکر روانہ ہوگا اسے مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضاء پر دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی مہدی ہیں تو پھر شام، عراق اور عرب کے کونے کونے سے لوگ آ کر ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر کچھ جنگیں ہوں گی جن کے بعد مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حدیث کے آخری الفاظ کے مطابق وَيُعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِحْرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَسُ 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون۔ رواہ ابو داود۔ پھر وقت آ جائے گا کہ لوگوں پر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق حکومت ہوگی اور اسلام زمین پر اپنا جھنڈا نصب کر دے گا۔ پھر وہ یعنی مہدی 7 سال تک رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو یہ ہیں حضرت مہدی جو عرب کے دور خلفشار میں ایک نیک شخصیت کی حیثیت سے ابھریں گے۔ اہل حق ان کے گرد جمع ہوں گے اور اہل باطل کے ساتھ ان کی جنگیں ہوں گی، بالآخر انہیں کامیابی حاصل ہوگی اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کر لیں گے۔ اب اس کے ساتھ ان حدیث کو جوڑ لیجئے جو میں قبل ازیں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ امام مہدی کو جو مدد ملے گی اس کے ضمن میں ابن ماجہ کی یہ حدیث بہت اہم ہے۔ عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج ناس من المشرق فیطوعون للمہدی یعنی سلطانہ۔ عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرق سے لوگ نکلیں گے جو مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کے تمکن کے لیے زمین کو روندتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ مشرق کے کسی علاقے میں پہلے سے اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خراسان کا علاقہ ہے، جس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس میں موجود افغانستان کے اکثر علاقے کے علاوہ پاکستان اور ایران کے بھی بعض علاقے شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج من خراسان رعیات سود فلا یردها شیء حتی تنصب بإیلیاء، رواہ الترمذی۔ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی شے واپس نہیں کر سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ اس دور میں ہم نے جن حدیثوں کو بحمد اللہ بہت عام کیا ہے، ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی ہے جو سنن نسائی میں وارد ہوئی ہے۔ اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی بن مریم علیہم السلام۔ میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے گا، ایک گروہ جو ہندوستان سے جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ ان دو لشکروں کے بارے میں دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا گیا کہ جو ان میں شریک ہوگا وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال سے جو جنگ ہونی ہے، اس میں یہاں سے جانے والے لشکر شریک ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، اور اس کی توسیع مشرق میں بھی ہوگی اور مغرب میں بھی، چنانچہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا تعلق بھی یہیں سے ہوگا۔ صفحہ نمبر 131، ہمارے کرنے کا اصل کام۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حضرت مہدی کی شخصیت کے بارے میں نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس جماعت میں شامل ہیں جو دین کی تجدید کے لیے اور صحیح دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اسے دنیا میں قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ احادیث صحیحہ کی روشنی میں بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نظام خلافت بالآخر قائم ہو کر رہے گا، اور قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ ہمیں اپنے بارے میں طے کرنا ہے کہ ہمارا اس میں کردار کیا ہوگا۔ ابو لہب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے، لیکن غلبہ دین کی جد و جہد میں دونوں کا کردار ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھا۔ ایک انتہائی محروم ٹھہرا اور سورہ لہب میں اسے بدترین نمائندہ کردار کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ دوسرا سید الشہداء قرار پایا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا چچا کچھ بین تھا، وہ ایمان تو نہیں لایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کرتا رہا، یعنی ابو طالب۔ چوتھے چچا وہ تھے جو ایمان لائے لیکن وہ سابقون الاولون میں شامل نہیں تھے، اور اس عظیم انقلابی جد و جہد میں ان کا کوئی نمایاں رول سامنے نہیں آتا۔ شاید اسی لیے جمعہ کے خطبوں میں ان کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ان کا تقابل کریں تو وہ بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چار چچا ہیں، اور عجیب بات یہ ہے چاروں کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک انتہا پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اسد اللہ و اسد رسول ہی قرار پائے، دوسری انتہا پر ابو لہب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، درمیان میں ایک طرف ابو طالب ہیں جو اگرچہ ایمان تو نہیں لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور تعاون کرتے رہے، ان کے بالمقابل دوسری طرف درمیان میں حضرت عباس ہیں جو ایمان تو لائے اور فتح مکہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جد و جہد میں ان سے منسوب کوئی قابل ذکر کارنامہ ہمارے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم۔
تو اصل بات ہمارے سوچنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بارے میں کیا رول طے کرتے ہیں۔ میں اس ضمن میں ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ جماعت جو آخری دور میں حق کے لیے میدان میں نکلے گی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں درج کیا ہے۔ ملاحظہ ہو، ان عبد الرحمن بن العلاء الحضرمی قال حدثنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انه سیکون فی آخر هذه الامت قوم لهم مثل اجر والہم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن۔ حضرت عبد الرحمن بن العلاء الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے اس شخص نے بیان کی جس نے خود براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی کہ یقیناً میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے بالکل ابتدائی زمانے کے اہل ایمان کے مساوی ہوں گے، یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حالات انتہائی نامساعد تھے، اسی طرح آخری دور میں بھی مسلمانوں کو انتہائی مشکل حالات اور آزمائشوں سے سابقہ پیش آئے گا، اور اسی وجہ سے ان کا اجر بھی سابقون الاولون کے مثل ہوگا۔ لیکن یہ اجر کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ اس کا جواب حدیث کے اگلے الفاظ میں آ رہا ہے، وہ لوگ نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور فتنہ برپا کرنے والوں سے جنگ کریں گے۔ یہ اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں گے اور دشمنان دین کے خلاف منظم جہاد کریں گے۔ دیکھیے، اسلامی انقلاب کے آخری مراحل کے بیان کے لیے میں ہمیشہ نہی عن المنکر کا عنوان اختیار کرتا ہوں کہ نہی عن المنکر کا عمل جب زبان سے بڑھ کر بازو اور قوت کے استعمال کے مرحلے میں داخل ہوگا تو یہی وہ آخری مرحلہ ہوگا جو فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ تاہم یہ کام ایک منظم اجتماعی جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہرکیف جو لوگ اس رخ پر جد و جہد کریں گے، اس حدیث میں انہی کے لیے بشارت وارد ہوئی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے آخری باب کا عنوان ہے ثواب ہذہ الامہ۔ یہ حدیث مشکوٰۃ کے اسی باب میں شامل ہے، لہٰذا یہ نہ سمجھیے کہ وہ مقامات بلند تو اب ہمیں کسی درجے میں بھی حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔ ابھی موقع ہے، آؤ ہمت کرو، دنیا کو چھوڑو، رہبانیت کے انداز میں نہیں، مجاہدین کے انداز میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے سوائے دو صورتوں کے، ایک صوم اور دوسرا جہاد۔ دیکھیے، روزے میں بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی اور بیویوں کے ساتھ تعلقات کی، یہ گویا 14-15 گھنٹے کی رہبانیت ہے۔ اور جہاد بھی کیا ہے؟ آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا اور مشقتیں جھیلتا ہے، گویا یہ بھی عارضی طور پر ترک دنیا کی ایک صورت ہے۔ یہ وہ رہبانیت نہیں کہ دنیا سے بالکل کٹ کر غاروں میں چھپ جاؤ، بلکہ یہ تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے۔ یہ تصوف کی ایک مختلف صورت ہے۔ یہ وہ فعال تصوف ہے جو سید احمد بریلوی شہید کا تھا، جو انسان کو جہاد و قتال پر آمادہ کرتا ہے۔ اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں سید احمد بریلوی نے بیعت لی تھی۔ ہمارے ہاں دیگر تمام سلاسل موجود ہیں، سلسلہ قادریہ بھی ہے اور سلسلہ چشتیہ بھی، اسی طرح سلسلہ صابریہ، سلسلہ مجددیہ، نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ سب موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گیا؟ سید احمد بریلوی شہید پہلے معروف سلاسل میں کچھ سلوک طے کرانے کے بعد پھر بیعت لیتے تھے سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ اب آ جاؤ جہاد کی بیعت کرو۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ تنظیم اسلامی اسی دعوت کو لے کر اٹھی ہے۔ اللہم وقفنا لہذا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے۔
تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے، اور اس طرح اسلام کی نشأت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کی راہ ہموار ہو سکے۔ ومن نصر الا من عند اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔